کولمبیا یونیورسٹی کی ایک طالب علم نزنگا پریسکاٹ امریکی شہر نیو یارک کے فینسرز کلب میں تربیت حاصل کرتی ہیں۔ یہ 9 سال کی عمر سے تلوار آزمائی یا فینسنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہیں اور اس سال اولمپک کھیلوں میں شامل ہوں گی، جس پر وہ بہت خوش ہیں۔ اگر میں اولمپکس کو محض دوسرے مقابلوں کی طرح ایک عام مقابلہ سمجھوں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے فن کا اسی طرح مظاہرہ کر سکوں گی جیسے عام طور پر کرتی ہوں، ورنہ میں سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہوں۔ نیو یارک میں کی گئی اولمپک کمیٹی کی ایک تقریب میں پریسکاٹ کی ٹیم کے ایک دوسرے ممبر جیمز ولیم شامل تھے۔ ان کے مطابق ان کھیلوں میں کھلاڑیوں کی ذہنی تربیت پر اتنی توجہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اولمپک کھیل وقفے وقفے سے منعقد ہوتے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچنے والے فن اور مہارت کے لحاظ سے تو برابر ہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو امید یہ ہوتی ہے کہ آپ تحمل اور اپنی ذہنی قوت بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ نزنگا پریسکاٹ کے استاد بکی لیچ کہتے ہیں کہ فینسنگ میں ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور کھلاڑیوں کو اپنے استاد یا خاندان کی توقعات کے بارے میں فکر کرنے سے بھی بات رہنا چاہیے۔ ان باتوں پر فکر کرنے سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو آپ صورتحال سمجھیں اور ایک حد تک عقل کا مظاہرہ کریں۔ بہت زیادہ سوچنے سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیچ کے مطابق امریکی ٹیم کے مقابلے میں آنے والی ٹیمیں بھی اپنی اپنی حکمت عملی استعمال میں لائیں گی، تربیت کے دوران بھی اور کھیل کے میدان میں بھی۔ پریسکاٹ کہتے ہیں کہ اپنے حریف کے حملے کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ حملہ کرنے کا موقع بھی تلاش کرنے کا فن اسی وقت آتا ہے جب فینسنگ کا کھیل کھلاڑی کے لیے ایک فطری عمل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کئی مرتبہ فینسنگ صرف حکمت عملی نہیں بلکہ کھلاڑی کے رد عمل بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ہر پہلو کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھی کھلاڑی کا رد عمل ایک طویل مدت تک تربیت حاصل کرنے کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اولمپک کھیل کوئی عام مقابلہ ہوتا تو شاید کھلاڑی اس ذہنی دباؤ کا شکار ہی نہیں ہوتے، لیکن یہ دباؤ بھی اس کھیل کا ایک حصہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی ان کھلاڑیوں کو اس مقام تک لے کر آتی ہے۔ پیٹر فٹنسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔